وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے ایک نئے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ درس صحیح بخاری پہ ہمارا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، درس صحیح بخاری پہ بات ہوتی رہے گی اور حدیث کے مختلف پہلوؤں پر بھی انشاءاللہ ہم پروگرام لاتے رہیں گے، لانے کی کوشش کریں گے علوم حدیث پر۔ درس صحیح بخاری کے دوران مجھے احساس ہوا، بلکہ شاید اس کے بعد درس صحیح بخاری کی چند حدیث کے بعد ان دنوں میں، گزشتہ دنوں میں جب میں لاہور میں نہیں تھا، میں گلگت بلتستان کی طرف گیا ہوا تھا، تو مجھے خیال آیا، یا وہاں خیال آیا یا یہاں آ کے خیال آیا کہ ایک مختصر درس حدیث بھی شروع ہو جانا چاہیے جس میں زیادہ تفاصیل نہ ہو، متن کی مختصر ضروری تفصیل ہو بس۔ تو جو ضروری وضاحتیں ہیں، ہم جیسے درس صحیح بخاری پہ ہم کام کر رہے ہیں پوری کتاب کے اوپر، تو انشاءاللہ تفصیلات ساری وہاں ہوں گی، لیکن مختصر درس حدیث شروع کرنے کا تقاضا اس لیے بھی ہوا کہ ایک تو مختصر ترجمہ تشریح آ جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرز کو، کرنٹ حالات کو، ایشوز کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث کا بھی بیان ہو جائے، اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ نت نئے موضوعات کے اوپر احادیث کا ذخیرہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا جائے، تاکہ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، پوری امہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مختصر درس حدیث کے اس نئے سلسلے کی جو پہلی حدیث ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 93 ہے، جس کا انتخاب الحمدللہ کیا گیا، اور یہ حدیث حدیث جبریل کے حوالے سے مشہور ہے، جس میں اسلام، ایمان اور احسان کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، علامات قیامت کیا ہیں۔ مختصر ہے۔ جس طرح سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، قرآن کریم کا خلاصہ، تو حدیث جبریل کو ام الحدیث، ام السنہ کہا جاتا ہے، کہ تمام ذخیرے احادیث کا عطر اور خلاصہ ہے۔ تو سنیے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے، اذ طلع علینا رجل، ہم کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص نمودار ہوتا ہے، شدید بیاض الثیاب، انتہائی اس نے سفید کپڑے پہنے ہوتے ہیں، شدید سواد الشعر، اور بال اس کے انتہائی کالے ہوتے ہیں، لا یری علیہ اثر السفر، ہم اس پر سفر کے کوئی آثار نہیں دیکھتے، ہم پہچانتے بھی نہیں، ولا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہیں۔ اس کا مطلب کوئی پہچانتا نہیں تو دور سے آیا ہوگا، لیکن سفر کے اثرات بھی اس پر نظر نہیں آتے۔ سفید کپڑے، کالے بال، نبی علیہ السلام کی خدمت میں وہ شخص حاضر ہوتا ہے، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے، فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور وہ شخص اپنے دونوں گھٹنے نبی علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، جیسے دوزانوں ہو کے بیٹھتے ہیں نماز میں، تشہد میں، اس طرح بیٹھتا ہے، تو نبی علیہ السلام بھی ایسے ہی بیٹھے ہوں گے، تو آ کے اس نے نبی علیہ السلام کے دونوں گھٹنوں سے اپنے گھٹنے جوڑ لیے، وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، اور وہ اپنے ہاتھ اپنے رانوں پہ ایسے رکھ لیتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ نبی علیہ السلام کے رانوں پہ رکھ لیتا ہے، لیکن یہ زیادہ بہتر نہیں ہے، بلکہ عَلَىٰ فَخِذَيْ نَفْسِهِ، یہ زیادہ بہتر ہے کہ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ، وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں رانوں پہ رکھ لیتا ہے، یعنی با ادب ہو کے بیٹھتا ہے،
ٹھیک ہے. اور ویسے اچھا چلیں وہ ایک الگ بات ہے، جب تفصیل آئے گی تو اس پہ دیکھیں گے کہ فاسند رکبتہی الی رکبتہی کا کچھ اور معنی بھی بنتا ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے جی. وقال، اور وہ کہتا وہ شخص، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے متعلق خبر دیجیے. قال، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام، اسلام یہ ہے، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ. اسلام کیا ہے؟ اسلام لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا ہے. یہ گواہی دینا، یہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی دستگیر نہیں، کوئی فریاد رس نہیں. وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ محمد رسول اللہ ہیں. وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اسلام یہ ہے کہ تو نماز قائم کرے. وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اسلام یہ ہے کہ تو زکوٰۃ دے. وَتَصُومَ رمضان، اسلام یہ ہے کہ تو رمضان کے روزے رکھے. وَتَحُجَّ الْبَيْتِ، اسلام یہ ہے کہ تو حج بیت اللہ کرے. ان استطعت الیہ سبیلا، اگر تو استطاعت رکھتا ہے اس گھر کی طرف سفر طے کرنے کی، بیت اللہ کی طرف سفر طے کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو پھر تو حج کرے. اسلام یہ ہے. سوال کیا، نبی علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا، اور جواب کے بعد وہ بندہ کہتا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں، فعجبنا لہ، ہم بڑے متعجب ہوئے اس شخص پر، بڑا تعجب آیا. یسألہ ویصدق، سوال بھی کر رہا ہے اور ماشاءاللہ تصدیق بھی کر رہا ہے. قال، پھر اس شخص نے دوبارہ کہا، فأخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کی خبر دیجیے، ایمان کیا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ ایمان رکھنا، اللہ کی ذات و صفات، اللہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں، اعمال میں، قدرت میں وحدہ لا شریک ہے. اللہ اپنی حاکمیت میں، اپنی معبودیت میں وحدہ لا شریک ہے. وملائکتہ، ملائکہ کے وجود پر ایمان رکھنا. وکتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا. ورسلہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان رکھنا. یہ ایمان ہے. ایمان کیا ہے؟ اللہ پہ یقین، فرشتوں کے وجود پہ یقین، آسمانی کتابوں پہ یقین، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر یقین، والیوم الآخر، یوم آخرت پہ یقین، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر یقین، چاہے وہ تقدیر کسی کے حق میں خیر کا باعث ہو یا کسی کے لیے وہ شر بن کے سامنے آئے. شر بنے گی یا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے بنے گی، یا اس کے اعمال کی وجہ سے شر نہیں بنی، کسی وجہ سے وہ کسی حادثے کا شکار ہو گیا، کہیں کسی قوم پہ عذاب آنا تھا، وہ بھی راستے میں تھا، لپیٹ میں آ گیا، تو انما یبعث الناس علی نیاتہم، لوگ اپنی نیتوں پہ اٹھائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں بدلہ دے دیں گے. بہرحال تقدیر کا اچھا یا برا ہونے کا مطلب یہ کہ کسی کے حق میں اچھی ہو یا بری ہو، وگرنہ تقدیر تو تدبیر الہی کا نام ہے. جو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ تدبیر کرتے ہیں اس کا نام تقدیر ہے، وہ تو ہوتی ہی اچھی ہے، چاہے وہ کسی کے لیے وہ خوشگوار ہو یا کسی کے لیے ناخوشگوار ہو. یہ ہے کیا کہتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ. ٹھیک ہے نا جی، کسی کے حق میں خوشگوار ہو یا ناخوشگوار ہو، دونوں صورتوں میں تقدیر اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تدبیر ہے دنیا کے لیے، وہ اچھی ہی ہوتی ہے. قال، جب اللہ کے نبی نے ایمان کی بھی تعریف تھی تو اس نے آگے سے کہا صدقتا، آپ نے سچ فرمایا. قال، پھر اس نے سوال کیا، فأخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے متعلق خبر دیجیے، احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ، احسان یہ ہے کہ تو عبادت کرے اللہ کی یوں کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت تمہارے اندر ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اللہ کو دیکھ نہ سکے، یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، تو کم سے کم اتنی کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ تمہیں پتہ چلے
کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہے احسان۔ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اس نے پھر سوال کیا کہ مجھے قیامت کے متعلق خبر دیجیے۔ قال، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مَل مسئول عنها بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے سوال پوچھا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ کیا مطلب؟ سوال کرنے والے تم بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی، تم نے مجھ سے سوال کیا قیامت سے متعلق، مجھے بھی پتہ نہیں قیامت کب آئے گی۔ عدم علم میں اور تم برابر ہیں قیامت کے حوالے سے، کہ قیامت کے علم نہ مجھے ہے نہ تمہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قال، پھر اس نے سوال کیا، فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا، پھر مجھے علامات قیامت کے بارے میں بتائیے، کہ ایگزیکٹ قیامت کا آپ کو پتہ نہیں کب آئے گی، تو قیامت کی علامات کے متعلق مجھے خبر دیجیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے دو بڑی نشانیاں بتا دیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ ایک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے، لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ بیٹیاں اپنی ماؤں پر حکمرانی کریں گی، وہ اپنی ماؤں پر حکمرانی کریں گی۔ خصوصیت سے بیٹی کا ذکر ہے، لونڈی کا، کیونکہ بیٹیاں ماں کی زیادہ تابعدار ہوتی ہیں، وفادار ہوتی ہیں، تو اسپیشل یہاں کہا قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس جملے کے بڑے مفہوم ہیں، بخاری میں یا کہیں بھی جب سلسلے میں ہم آئیں گے تو وہاں ہم زیادہ تفصیل کریں گے، یہ تو مختصر درس حدیث کا سلسلہ، تو ایک آدھ مفہوم سمجھ لیجئے اس کا مطلب یہ ہے لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ کہ بیٹی جو ہوگی وہ ماں کو اپنا غلام بنا لے گی، اپنی کنیز بنا لے گی۔ کیا مطلب؟ واقعی ماں کو خرید کے وہ اپنی نوکرانی بنا لے گی بیٹی، وہ بیٹی جو ماں پہ جان دیتی ہے وہ ماں کو نوکرانی بنا لے گی، وہ نوکرانی کی طرح اس کو استعمال کرے گی، یا نوکرانی کے طور پر خریدے گی تو نہیں، ہوگی اس کی ماں لیکن سلوک وہ نوکرانی کا کرے گی، خود وہ مالکن ہوگی اور اپنی ماں کو وہ نوکر بنائے گی۔ نوکر، احادیث پر خود ہی غور کرتے چلی جائیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، اور تم دیکھو گے کہ جو لوگ ننگے پاؤں ہیں، الحفاة العراة، جو ننگے بدن ہیں، کہ بدن پر کوئی ڈنگ کا عزت کا لباس نہیں، العالة جو فقیر ہیں، رعاء الشاء بکریاں چرانے والے ہیں، اونٹ بھی نہیں، اونٹ والے تو بڑے کیا کہتے ہیں غنی ہوتے ہیں، بکریاں چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، اونچی عمارات بنانے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ یتطاولون باب مفعلہ ہے جس میں مقابلہ بھی ہے، مبالغہ بھی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ اونچی عمارات بنائیں گے، اونچی عمارات بنانے میں مقابلہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دو بڑی نشانیاں آپ نے بتائیں۔ قال ثم انطلق، راوی کہتے ہیں پھر وہ بندہ چلا گیا۔ راوی کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی۔ فلبثت ملیہ، حضرت عمر کہتے ہیں میں کچھ دیر اسی حالت میں رہا، یعنی وہ چلا گیا، جیسے ایک تعجب خیز بات بندے کے سامنے آ جاتی ہے، اچانک کوئی تعجب خیز بات آ جاتی ہے تو کچھ دیر کے لیے بندہ حیرت میں گم سم ہو جاتا ہے، یا کسی انجان کو دیکھتا ہے تو کچھ دیر کے لیے سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ بالکل یہی کیفیت ہے۔ فلبثت ملیہ، ملیہ کی مختصر اور بھی کیا کہتے ہیں اس کی تشریحات ہیں، میں اس پہ نہیں جاتا۔ ملیہ زماناً طویلہ کے معنی میں بھی ہے، ہم اس پہ نہیں جائیں گے، جب انشاءاللہ طویل سلسلے میں ہم یہ تو مختصر سلسلہ ہے، طویل سلسلے میں ہم کہیں بات کریں گے۔ فلبثت ملیہ، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں کچھ دور تو اسی حالت میں رہا۔ ثم قال لی، پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، فإنہ جبریل، عمر یہ جبریل تھے، اتاکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث 93
اور یہ مختلف ترمذی، ابو داود وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں، احادیث کا نچوڑ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ